علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکیری اسٹوریز ود ہینا. میرا نام ہے ہینا زہرا. آج کی کہانی ہمیں ایک انجان شخص نے بھیجی ہے. اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے. کہانی سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. وہ رات جب میں نے اپنی ہی آواز سنی، مجھے نہیں معلوم آپ اس بات پر یقین کریں گے یا نہیں. اگر سچ کہوں تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ کوئی یقین کرے گا. اگر 1 سال پہلے کوئی مجھے یہ کہانی سناتا تو میں ہنس دیتا اور کہتا یہ سب جھوٹ ہے. لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. میرا نام اہم نہیں ہے، اہم یہ بات ہے کہ اس رات ہوا کیا تھا. 17 اکتوبر کی رات، وہ رات جب میں اپنے ہی کمرے کے اندر اپنی ہی آواز سے ڈر گیا. جب مجھے اپنی ہی آواز آئی تو میں ڈر گیا. سب کچھ بالکل نارمل تھا. میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں. یہاں کبھی کچھ خاص نہیں ہوتا، نہ کوئی بڑی واردات، نہ کوئی عجیب خبر. اس رات میرے امی ابو شادی میں گئے ہوئے تھے. میری چھوٹی بہن اپنی خالہ کے گھر تھی. کئی مہینوں بعد پہلی بار میں گھر میں اکیلا تھا. شروع میں مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کھانا آرڈر کیا، گیم کھیلی، موبائل کی آواز تیز رکھی. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب مجھے پیاس لگی. میں نیچے کچن میں پانی لینے گیا. پورا گھر خاموش تھا اور مجھے تنہائی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا. گھر اتنا خاموش تھا کہ مجھے فریج کی ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی. میں نے گلاس میں پانی ڈالا ہی تھا کہ اوپر سے میرے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، آہستہ سے. کلک. میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا. مجھے ایسا لگا میرا وہم ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہوا چل رہی ہو. میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، شاید ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا. لیکن ایک مسئلہ تھا. میرے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں. پہلی عجیب بات تو یہ تھی. میں نے ہمت کی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا. اوپر اندھیرا تھا. گھر کی لائٹس میں نے بند نہیں کی تھیں، لیکن اوپر والا جو ہال ہے عجیب سا مدھم لگ رہا تھا، جیسے روشنی کسی نے کم کی ہو. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا. ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چرچرا رہی تھیں. ایک خاص شور پیدا ہو رہا تھا. جب میں اوپر پہنچا، میرا کمرے کا جو دروازہ ہے وہ بند تھا. میں نے واضح طور پر اسے کھلا چھوڑا تھا کیونکہ مجھے پیاس لگی تھی. میں اپنا دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا تھا. میں نے ہینڈل پکڑا. میرا ہاتھ پسینے سے بھیگا ہوا تھا. میں نے دروازہ کھولا. کمرہ بالکل ویسا ہی تھا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن کھڑکی کے پاس پردہ ہل رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں سے ہٹا ہو. دوسری آواز. میں نے دل کو مضبوط کیا. کون ہے؟ کوئی جواب نہیں. میں نے کمرے کی لائٹ جلائی. اسی لمحے نیچے سے آواز آئی، اوئے اوئے. میری آواز تھی، میری اپنی آواز، بالکل ویسے ہی جیسے میں بولتا تھا. میرا جسم سن ہو گیا. میں اوپر کھڑا تھا تو نیچے کون تھا؟ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، نیچے آؤ نیچے آؤ. میں نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں. یہ ممکن نہیں تھا.
میں نے موبائل نکالا، امی کو کال کرنے لگا، لیکن نیٹ ورک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سگنل فل ہوتے ہیں۔ سچائی جو میں نے دیکھی، میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے بیچ میں پہنچا، میں نے دیکھا نیچے ہال میں کوئی کھڑا تھا، میری شکل، میرے کپڑے، میرے جیسے بال، اور وہ میں تھا، لیکن وہ میں کیسے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نارمل نہیں تھی، بہت زیادہ کھلکھلا رہا تھا، آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ وہ سر تھوڑا ٹیڑھا کر کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ پھر اس نے وہی الفاظ کہے، اوپر کیوں گیا تھا؟ میں نے چیخنا چاہا، آواز نہیں نکلی۔ وہ لمحہ جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اچانک اس نے میری طرح چلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے جیسے میں چلتا ہوں، لیکن اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، میں پیچھے ہٹ گیا اور اچانک لائٹس بند ہو گئیں، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، روشنی کانپ رہی تھی، سیڑھیوں پر کوئی نہیں تھا، لیکن میرے پیچھے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، گرم سانس میرے بالکل کان کے قریب۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے، میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پھر سرگوشی کی، اب میری باری ہے۔ اگلی صبح مجھے یاد نہیں میں کیسے بچا، مجھے صرف اتنا یاد ہے میں صبح اپنے کمرے کے فرش پر پڑا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر بالکل نارمل تھا۔ امی ابو واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا میں شاید ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، میری گردن پر ناخنوں کے نشان تھے، 4 لمبے نشان، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو، اور آئینے پر بھی ویسے ہی نشان موجود تھے، اور لکھا ہوا تھا میرے ہی ہاتھ کی لکھائی میں، اگلی بار میں باہر آؤں گا۔ اس واقعے کو آج 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوں، لیکن صبح وہ کھلا ہوتا ہے۔ اور سب سے ڈراؤنی بات تو یہ ہے، 2 دن پہلے میں نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھی جو میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کی۔ اس ویڈیو میں سو رہا ہوں، کمرے کے سامنے کوئی کھڑا ہے میری شکل میں، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، انہیں مت بتانا، ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کو بھی کبھی اپنی ہی آواز سنائی دی ہے؟ کچھ ایسا آپ نے دیکھا یا سنا، یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو؟ آپ مزید اچھی کہانیاں بھیجیں، میں انہیں پڑھ کر سناؤں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔